کہ مسلمانوں کے خلاف آ جاؤ، مسلمانوں کے خلاف فتنے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، خانہ جنگی کے لیے، تو وہاں پر یہ بالکل بھی ان کا یعنی کمی نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں، اور فوراً سے ان کا بغیر دیر کیے ان کے ساتھ جو ہے وہ فوراً ایسے کام میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ تھے وہ عہد کر چکے اللہ تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یفلون الادبار، کہ وہ کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور مکان اور ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا مسئولہ، پوچھا جائے گا۔ یعنی ہمیشہ سے منافقوں کو یہ، جیسے غزوہ احد کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اب جو ہے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں، اور مسلمانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اس کے بعد کبھی ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس کے بعد کبھی ہوگا تو ایسا کچھ ہوا تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن اور کبھی بھی ہم آپ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ لیکن 2 سال بعد ہی جب 5 ہجری میں دوبارہ آیا تو دوبارہ جو تھا وہ وعدے کو توڑ دیا، تو اللہ نے کہا ان سے ان کے اس وعدے خلافی کی ضرور پرسش ہوگی۔ کل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، لن ینفعکم ہرگز نہ نفع دے گا، ان فررتم اگر فرار کیا تم نے، اگر تم بھاگ گئے، من الموتی موت سے، کہ اگر تم فرار چاہتی، یعنی تم یہاں سے میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو، ابل قتلی، یا تم قتل سے بھاگنا چاہتے ہو، وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ، تو اس صورت میں نہ نفع دیے جاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر یہاں ہمارا ساتھ دینے سے اس لیے کترا رہے ہو کہ تم کہیں مارے جاؤ، یا کہیں تم قتل کر دیے جاؤ، یا موت کے خوف سے تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان کو کہو کہ تم اس وقت بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی تم کتنا اس دنیا میں جی لو گے، آخر کو موت آنی ہی آنی ہے، اس سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا، کہ ایسی یعنی ذلت آمیز زندگی کہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا، وہ کیا کہ اس کی نسبت عزت کے ساتھ اگر تم جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زندگی وہ کر دو گے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ حیات جاویدانی بن جائے گی۔ لیکن اگر تمہیں ذلت والی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہو تو اس ذلت والی زندگی بھی تم چند سال مزید جو ہے وہ نہیں گزار سکو گے۔ کل من ذا الذی، فرما دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، الذی یعصمکم، جو تمہیں بچا دے گا، من اللہ، اللہ سے، ان اراد بکم، اگر وہ چاہے تم سے، سوءً کسی برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا وہ چاہے تمہارے ساتھ کسی مہربانی کا، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ ولیم ولا نصیرا، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کو فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے، ان منافقین سے پوچھئے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کون بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارے ساتھ تمہیں کسی نقصان کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا کوئی حامی یا مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی مہربانی کا ارادہ کر رکھا ہے تو کوئی اس مہربانی کو تم سے ہٹا نہیں سکتا، اور اگر تمہارے ساتھ تمہاری تقدیر بری ہے تو تم کلوں میں، مضبوط کلوں میں بھی چلے جاؤ گے نا۔ کئی قرآن میں کئی جگہوں پہ ہے کہ اگر تم بروج مشیدہ، کہ مضبوط کلوں میں بھی چلے جاؤ گے تو موت تمہیں پا لے گی۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ تم صرف اور صرف جو ہے وہ اگر بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ ہے، اس کے علاوہ، اللہ کی پناہ کے علاوہ انسان کہیں کسی اور چیز سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ قد یعلم اللہ المعوقین، کہہ دیجئے، یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، المعوقین، معوقین روکنے والوں کو، جو روڑے اٹکاتے ہیں، جو روکتے ہیں، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور جو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے پاس، ولا یأتون البأس، اور نہیں وہ آتے، البأس، لڑائی میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ یعنی یہ خود تو ایسے منافقین جو ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں، 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 لڑائی میں،
ان کو تو نہیں وہ کرتے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے جو ان کے ساتھ مسلمان ان کو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے پاس بھی وہ کرتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں کہ وہ اپنی جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ساتھ چھوڑو، اور وہ باقاعدہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ مل جاؤ، اور ان کے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ لڑائی میں بہت کم نظر آئیں گے کہ جو خود بھی دوسروں کو بھی میدان جنگ سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ یہ خود میدان جنگ میں آ کر لڑنا چاہتے ہیں اور نہ یہ کسی اور کو چاہتے ہیں کہ آ کر جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دے۔ اشحتن علیکم، اشحتن کے دو معنی ہیں، اشحتن بخل اور کنجوسی کو بھی کہتے ہیں، اور اشحتن لالچ کو بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں دو مرتبہ اشحتن لفظ استعمال ہوا ہے، اور دونوں ہی مرتبہ جو ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اشحتن علیکم کہ بخل کرتے ہیں، علیکم یہ تمہارے بارے میں، یہ منافق جو ہیں تمہارے بارے میں بہت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب کوئی آ جائے خوف، رَأَيْتَهُمْ تو آپ دیکھیں گے، يَنظُرُونَ کہ وہ دیکھنے لگتے ہیں، الیک آپ کی طرف، تدور اعینہم گھوم رہی ہوتی ہیں آنکھیں ان کی، کالذی اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت کہ جس پر موت کی غشی آ جاتی ہے، یعنی جیسے کسی کو موت کی غشی کی وجہ سے آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، آنکھ کی پتلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو جب کوئی خوف آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی چکرا کر گر جائیں گے، آنکھیں ان کی جو ہے وہ بالکل کسی شخص کے اوپر جیسے موت کی غشی آتی ہے ایسے ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ اور پھر جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ تو تمہیں چلاتے ہیں تمہارے بارے میں، السنتن زبانیں اپنی، حدادن تیز تیز، اشحتن علیکم اشحتن علی الخیر زیادہ لالچی ہوتے ہیں، علی الخیر مال غنیمت کے بارے میں، اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے کبھی بھی، فاحبط اللہ اعمالہم تو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے اعمالہم ان کے اعمال، وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان، یعنی یہ اس لیے یہ تمہارے بارے میں اس لیے بخل کرتے ہیں کہ جب ڈر کا وقت آئے تو آپ ان کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ایسے پھر رہی ہوتی ہیں جیسے موت سے غشی آ رہی ہے، اور جب وہ خوف چلا جاتا ہے، جب لڑائی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب مال غنیمت کی باری آتی ہے تو آپ کی زبانوں تیز تیز زبانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی کریں گے، اور مال کے بارے میں اتنے بخیل اور اتنے لالچی ہوں گے کہ مال جو ہے وہ زیادہ ان کو مل جائے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ یعنی اس وقت مسلمانوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ تو یہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے، تو اللہ نے کہا ایسے لوگ جو ہیں یہ صرف اور صرف دنیا کے سامان کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے متاع کے لیے جو ہے وہ جیتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسے لوگوں کے اعمال یعنی جو ایسے کمزور ایمان کے لوگ ہیں اللہ نے ان کے اعمال سارے کے سارے غلط کر دیے، سارے کے سارے ضائع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے کہ یہ محض دنیاوی مال اور لالچ کے لیے صرف اور صرف تمہارے پاس آتے ہیں، جہاں پر جان دینی ہے، جہاں پر کوئی قربانی دینی ہے، جہاں پر کوئی وقت دینا ہے، وہاں پر ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اور انتہائی بخیل ہے اپنی ذات کے معاملے میں، یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بغیر اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ بھی نہ بہے، اور یہ بغیر اس کے مجاہد اور غازی بن جائیں۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مال غنیمت میں ان کو پورا حصہ ملے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحیح معنوں میں جہاد کیا، اور یہ اللہ نے کہا ان کے لیے ان کے ایمان کی میرے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وہ گمان کرتے ہیں، یعنی یہ منافق اتنے جو منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں الاحزاب یعنی جب لشکر چلے گئے، جب وہاں پر آندھی طوفان آیا اور لشکر چلے گئے، تو یہ جو آس پاس جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ منافق تھے وہ گمان کرتے تھے الاحزاب لم یذهبوا کہ وہ لشکر ابھی نہیں گئے،
وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں الاحزاب لشکر یودو تو وہ تمنا کریں گے، وہ چاہیں گے، لو انہم کاش کہ وہ بادون فی الآرام کہ کاش کہ وہ بادیہ نشین ہوتے، بادیہ نشین کاش کہ وہ باہر نکلے ہوئے ہوتے، کاش کہ وہ باہر دور رہتے ہوتے، بادون فی الآراب دیہاتوں میں دور، یعنی دور دیہاتوں میں رہتے ہوتے جنہیں شہروں کی زندگی کا پتہ ہی نہ ہوتا، یسألون عن انبائکم اور وہ سوال پوچھتے رہتے تمہارے بارے میں، تمہاری خبروں کے بارے میں دوسروں سے سوال پوچھتے رہتے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر ہوں وہ فیکم تم میں، ما قاتلوا تو نہیں وہ جنگ کریں گے، الا قلیلا مگر بہت ہی کم، یعنی منافقین اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ جو فوجیں تھیں جب رات کو آندھی طوفان آیا تو لشکر چلے بھی گئے، لیکن ان کو چونکہ نہیں پتہ تھا، انہیں ابھی تک یقین تھا کہ شاید وہ آئے گا، اور منافق یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ہم پر وہ چڑھ دوڑیں گے، اور اپنے دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ کاش ایسا ہو کہ ہم دور کہیں مدینہ میں بستے ہی نہ، کہیں دور کسی دیہات میں ہوتے اور لوگوں سے بس تمہارے بارے میں خبریں پوچھ لیا کرتے، یعنی ان کو اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ وہ لشکر جو ہے وہ لوٹ بھی سکتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اتنے کمزور اور اتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ ان کے کسی بھی اس چیز کو کسی بھی صورت میں ان پر جو ہے وہ نہ تو اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کسی چیز کی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ان کے بارے میں کسی بھی صورت میں ان کے اوپر یقین رکھیں یا ان کے بارے میں کبھی یہ کریں کہ یہ ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے، مگر بہت تھوڑے ہوں گے جو ان میں سے ایسا کریں گے۔ تو یہ تھا سورۃ احزاب کا رکوع نمبر 2، اس کے کلمات و تراکیب آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے جو ہیں اس کے تمارین یعنی مشقی سوالات میں سوال جواب جو ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے جس چیز کی سمجھنا ہے آپ مجھ سے جو ہے وہ پھر پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔